آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات عطا فرمائی تھی کہ ان صفات کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت حکومت کے سربراہ بھی ہیں، فوج کے سربراہ بھی ہیں، کسی کے بھائی بھی ہیں، کسی کے والد بھی ہیں، وہ صفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی صفت، اپنا تعارف فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے کریمہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اس سے زیادہ وضاحت دوسری حدیث میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ نے ایک معلم بنا کر بھیجا ہے۔ استاد شاگرد کے لحاظ رکھ کر سبق پڑھاتا ہے۔ طلبہ اعلیٰ ذہین بھی ہوتے ہیں، ادنا درجے کے بھی ہوتے ہیں، درمیانہ قسم کے بھی ہوتے ہیں، تو طلبہ کے ذہن میں بیٹھ کر بات کر لینا، بات کو ان کو سمجھانا، یہ ایک اچھے استاد کی صفات میں سے۔ بلکہ اساتذہ کرام بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو سبق پڑھانا نہیں کہتے بلکہ گول کے پلانا کہتے ہیں۔ تو استاد کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی یہ ہے وہ طالب علم کے اندر سبق کی طلب پیدا کر لے۔ بہت سے مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسکول والوں کا مجھے نہیں معلوم کیا آپ کس کو خشک مضمون کہتے ہیں، ہمارے ہاں قرآن ہے تو بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے تو ٹھیک ہے۔ کچھ مضامین ایسے ہیں کہ وہ پلے نہیں پڑتے ہوتے، بہت خشک قسم کے ہوتے ہیں، فلسفے کے، فلاں کے، یہ مضامین ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے طلبہ کی پہلے ذہن سازی کی جاتی ہے۔ استاد جی ہمارے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کا انتقال ہوا تو شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے مضمون لکھا تھا۔ استاد جی ان کے بھی استاد ہیں، تو دارالعلوم کراچی میں جب آپ پڑھاتے تھے، نوجوان تھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگرد، تو جو سبق آپ کے ذمے تھا وہ بہت خشک قسم کا تھا۔ شیخ صاحب وہ کتاب ایسی کہ طالب علم عموماً پڑھتے نہیں، بس پاس ہو جائیں، مشکل قسم کی۔ لیکن کہتے ہیں کہ استاد جی مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے اعلیٰ مدرس تھے کہ پہلے دن ہی ہمیں اس کتاب کا عاشق بنا دیا، یہ تو پڑھنی پڑھنی۔ تو اچھا استاد یہ ہوتا ہے کہ وہ طلبہ کے اندر طلب پیدا کر لے، طلب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا مدرس کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے، یہ روایت ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے حکیم الامت۔ ایک تو ہم کسی کو لقب دیتے ہیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا وہ لقب ہے حکیم الامت، اس امت کا جو ہے حکیم۔ جیسے صدیق اکبر کے لیے ارحم امتی، اس امت کا رحیم ترین، اور ابی بن کعب کے لیے اقرؤہم، سب سے بڑا قاری۔ ایسے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حدیث کی روح سے حکیم ہذہ الامہ، وہ روایت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نماز کی فضیلت کو بھی جانتے، صحابہ کرام روزے کی فضیلت کو بھی جانتے ہیں، صحابہ کرام صدقے کی فضیلت کو بھی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تیار کر رہے ہیں، یہ جن کو تم فضیلت سمجھتے ہو، ہاں یہ فضیلت کی چیزیں ہیں، کیا میں اس سے آگے بڑھ کر چیز نہ بتاؤں؟ اندر طلب پیدا کرنا، اندر طلب پیدا کرنا۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اشعار میں یوں کہتے ہیں کہ کسی کے اندر جو ہے وہ پہلے طلب پیدا کرو، پیاس سے پہلے آب کم جو تشنگی آور بدست، پانی کی تلاش کم کرو، پیاس زیادہ بڑھاؤ۔ کیوں؟ تا بشوجت آب از بالا و پس، جب پیاس ہو تو پھر اوپر نیچے ہر طرف سے پانی ہی پانی آتا ہے۔ اگر لمبا قصیدہ ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو منو کے حساب سے دودھ پلاؤ، کوئی خاتون اگر پیتی رہے، بھینس کے نیچے بیٹھ کر پیتی رہے، چھاتی میں دودھ اس وقت تک نہیں آتا جب بچے کے اندر طلب نہ ہو۔ بچہ آ کر چوسنا شروع کر دیتا ہے، ماں اب روٹی کھائے تب بھی دودھ اترتا ہے، چاہے وہ سالن کھائے، دال کھائے، تب بھی دودھ ہوتا ہے۔ تو دودھ کے لیے طلب ضروری ہے، اگر طلب نہیں ہے تو ماں کو جتنا چاہیں آپ دودھ پلائیں، چھاتی میں دودھ نہیں آتا، اس لیے پہلے طلب پیدا کرو۔ مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا نہ طلب پیدا فرما رہے ہیں۔